السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں شعیب مرزا صاحب کے ساتھ. ان کا میں تعارف کرواتا چلوں. یہ چیف منسٹر پنجاب کے جو کمپلینٹ سیل ہے اس کے چیئرمین ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب. آئی نو، مجھے معلوم ہے آپ کا فون ایک منٹ بھی بند نہیں ہو رہا جو اس وقت پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے صورتحال ہے، لیکن بہت اگین کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. شعیب، مجھے معلوم ہے بہت برے حالات چل رہے ہیں لیکن کمپلینٹس بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ سینٹرل پنجاب سے چلتا چلتا اب ساؤتھ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال زیادہ گھمبیر اور زیادہ خوفناک ہو گئی ہے. اس میں پاکستان کی نہ حکومت کا کسی کا مطلب ہے، قدرتی آفات ہے، اور دوسرا کچھ بھارت نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی بغیر مطلب بہت کم نوٹس ٹائم دیا اور اس پہ پانی چھوڑا. اس وقت پہلے تو ہم نے معلوم ہے کہ ہمیں وہ قصور ہوا، سیالکوٹ ہوا، وہاں پہ تو چلو اب پانی تھوڑا سا کم ہو گیا، لوگوں کا نقصان بہت ہوا. آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کا نقصان پورا کرنے کو، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کو. ابھی ساؤتھ پنجاب سے جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ کشتیاں جو ہیں لوگوں سے 30-30 ہزار روپیہ ڈیمانڈ مانگ کر رہے ہیں ان کا مویشی یا کوئی سامان وہاں سے اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پر لانے کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. آپ نے تھوڑا سا اونچی بولے گا. السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو بتا سکوں اس بارے میں. ضمیر صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے پہلے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ کل پرسوں ہی تھوڑی سی خبر بڑی انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہوا مظفر گڑھ کے علاقے میں اور اس کے جلال پور پیر والا ملتان میں، اور اب بہاولپور خطرے میں پڑا ہوا تھا. اس طرح بھی وہ والی جگہ بھی تھی کہ لوگ جو جن کے پرائیویٹ بیڑا ہیں بڑے، ان سے 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ روپے چارج کرنے کا ان کو کہہ رہے ہیں. اچھا، جس طرح ہی میں اس میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، جیسے ہی یہ تھوڑی سی چیز سامنے آئی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے فل فور سخت ترین اس پہ ایکشن لیا. اب میں اس میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاتا جاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حکم دیا کہ ایک تو جتنے پرائیویٹ بیڑاز ہیں ان ساروں کو انڈر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لیں، ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پے کرے گی جو بھی ان کا ریزنیبل رینٹ جو ہے وہ ان کو پے کیا جائے گا. دوسرا ایک جو امپورٹنٹ اسٹیپ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیا ہے، چیف منسٹر پنجاب نے، وہ یہ ہے کہ ہر پرائیویٹ بیڑا میں ایک پولیس آفیسر ہوں گے جو کہ ٹریول کریں گے الانگ دا وے، تاکہ کسی بھی جگہ پہ ان کے ساتھ ریسکیو کے لوگ بھی ہوں گے، پولیس بھی ہوگی. کسی بھی جگہ پہ جو جو افیکٹیز ہیں، فلڈ افیکٹیز، ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور محفوظ مقامات پہ پہنچایا جائے. اور کھانے پینے کی اشیاء اور ٹینٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت. اس حوالے سے پنجاب حکومت کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے PDMA کو سخت ترین ڈائریکشن دی ہیں کہ فلڈ افیکٹیز کو کچھ بھی چاہیے. ایون آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ بڑا ماشاءاللہ فالو اپ رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، آپ بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ بچوں کے لیے آپ فارمولا ملک بھی دیں، آپ ڈرائی راشن بھی دیں، آپ کوک فوڈ بھی دیں. اور میں آپ کو اس کے آگے بھی ایک بتاتا چلوں کہ ڈیلی بیسس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو شام کے وقت ایک رپورٹ پیش ہوتی ہے جس میں جتنے فلڈ پرون ڈسٹرکٹس ہیں ان کی 3 وقت کی کھانے کی، وہاں پہ ٹینٹ میں فین ہے کہ نہیں، فارمولا ملک مل رہا ہے کہ نہیں، صاف پانی مل رہا ہے کہ نہیں، یہ 10-12 چیزوں کی جو امپورٹنٹ ہے اس کی ڈیلی بیسس پہ لائف سیونگ چیزیں، یعنی پینے کا پانی، کھانا پینا اور چھت، یہ تو بیسکلی امپورٹنٹ. یہ ان کو ہر روز شام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے. جس جگہ پہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر کمی آئے فل فور سخت ترین ایکشن لیا جاتا ہے. اور آپ کا کیونکہ آپ کمپلینٹ سیل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا تو اس وقت برا حاشر ہوا ہوگا کہ منٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہوں گی اور یہی لوگ وہاں سے کر رہے ہوں گے. کمپلینٹس کچھ ایسی بھی آئی ہیں کہ کچھ چیزوں اشیاء کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ مطلب میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے. شعیب، سیدھی سی بات ہے کہ جی کہیں پہ وہ سرف دیا جا رہا ہے، کہیں پہ صابن دیا جا رہا ہے، کہیں پہ شیمپو دیا جا رہا ہے، جو کہ بیسکلی اس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے. بیسکلی ان کو جو آپ نے خود بتایا کہ اشیاء خورنوش کہ غذا ان کو ملنی چاہیے، پینے کا صاف پانی، کیونکہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ. اور پھر اب جو بیماریاں جس طرح پھیلیں گی وہ آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب کے بعد اس کا بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن یہ کمپلینٹس کتنی آ رہی ہیں ریگولر؟ یہ ضمیر صاحب آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوسچن ایک پوچھا ہے.
یہ ایکچولی کچھ علاقوں میں جہاں واٹر بورن ڈیزیزز کا چیزیں آ رہی تھی، اسکن کی ڈیزیزز کی، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے گورنمنٹ آف پنجاب کتنا مائنوٹلی اس چیز کو دیکھ رہی ہے. ادھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا کہ ان کو جو خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ ایک سوپ پرووائڈ کریں جو بچوں کو اوبویسلی شاور وغیرہ اس کے اندر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو اسکن ڈیزیزز نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا، جس طرح آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے پوچھا، ایک سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے فیلڈ ہاسپٹلز، ایک سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے کلینک آن ویلز. 512 کلینک آن ویلز اس وقت فلڈ پرون ایریاز میں ڈور سٹیپ پہ کھڑے ہیں جتنے فلڈ ریلیف کیمپس ہیں. ادھر اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے، کیمپ کے اندر بھی ڈاکٹر ہیں، میڈیسن بھی ہے، ویٹرنری ڈاکٹر بھی ہے، اور موبائلز بھی ہیں. موبائلز بھی ہیں صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ اس وقت، اور چونکہ آپ جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ یہ بڑا تاریخی فلڈ ہے. ہاں، یہ 88 کے بعد بھی Exactly. دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا اس فلڈ کی وجہ سے ہوا ہے. جی. اب کچھ یہ بھی کچھ سیاست بھی کچھ ہو رہی جی. ہے کہ وہ جی. کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ انڈیویجولز اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع کیا جاتا ہے، وہاں کی لوکل مینجمنٹ، لوکل پولیس، لوکل ایڈمنسٹریشن منع کرتی ہے. اس کو ذرا کلیریفائی کریں. ضمیر صاحب، یہ ایک ایشو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. یہ صرف ایک چیز تھی اس کے حوالے سے کہ پرائیویٹلی اگر کوئی بھی کسی کو کھانا دینا چاہتے ہیں، کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ کھانے والا مٹیریل ہے، ٹھیک ہے. اس کو پنجاب گورنمنٹ نے صرف یہ کہا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ایک دفعہ چیک کروا لیا جائے، ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں کسی کو کوئی ایشو نہ ہو ہیلتھ میں، بالکل وہ کوئی کھانا میں کوئی اس طرح کی اور پھر الزام جو ہے حکومت پہ آتا ہے اس طرح. تو وہ ایک چیز تھی کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی. لیکن اگر کوئی ٹینٹس دینا چاہتا ہے یا تو وہ اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن صرف کھانا اور ادویات کے حوالے سے کہ اس پہ احتیاط ہے. اس پہ احتیاط رہے گا. باقی اینی تھنگ اینی ون کین کم اپ اینڈ. اچھا، یہ میں نے جو اکراس دا بورڈ بات کی کہ پالیٹکس سے ہٹ کر یہ سب کچھ یقیناً کرنا چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے پاکستانی ہیں، بھائی بہن، بچے اور بوڑھے جوان سب پریشان ہیں اس وقت. اب ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ کو لیٹس سپوز کہ ایسے پیپلز پارٹی کے کسی حلقے کا بندے کا فون آتا ہے تو وہاں سے آتا ہے کہ جی نہیں وہ تو پرواہ نہیں کر رہے، یہ بھی سیاست ہے. یہ میں اس بارے میں اس ٹائم پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کو میں یہ گارنٹی سے ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس چیز کا فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں. ٹھیک ہے. رات کو ضمیر صاحب 3 بجے بھی اگر کوئی شجاع آباد کے بند میں بریچ آئی ہے امبیکمنٹ میں، تو وہ 3:10 پہ چیف منسٹر پنجاب کو پتہ ہوتی ہے کہ یہاں یہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میں آپ کو چیف منسٹر صاحبہ ان دنوں میں 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. میں کہتا ہوں آپ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت 24 آورز میں سے 24 آورز اویلیبل ہیں. یو نیم دا ڈسٹرکٹ، یو نیم دا ایریا، یو نیم دا فلڈ ریلیف کیمپ، اینڈ ان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. میں اور آپ جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بات کی، جلال پور میں چونکہ تاریخی تھا، 2 ریورز کا ایک ساتھ فلڈ آیا ہے، چناب ستلج کا مل کے وہاں پہ آیا ہے. آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحبہ نے 11 ریسکیو ان کو کہا کہ ایڈیشنل بوٹس پرووائڈ کریں، پرائیویٹ بیڑاز پرووائڈ کریں اکراس پنجاب. جدھر فلڈ نہیں ہے اس کے ریسورسز سارے جلال پور میں لے کے جائیں. 4 ہیلی کاپٹر وہاں چل رہے ہیں، ہیلی آپریشن ہو رہا ہے. پھر سی ایم صاحبہ نے ڈرون کے ذریعے لوگوں کو جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ بھی ہو رہی ہے، اگر سرویلنس بھی ہو رہی ہے، آپ اس کو ڈراپ بھی کریں راشن کو. اچھا. ہاں جی، اور اگر جہاں پہ کوئی بندہ رہ گیا اس کو ڈرون اٹھا بھی سکتا ہے. اچھا، یہ ایک تو ہو گیا. ہمارے آپ کے کامن فرینڈ ہیں عامر خاکوانی صاحب، وہ بھی کیونکہ وہ بھی ملتان سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، تو ان کی پریشانی سیٹل ہو گئی. عامر خاکوانی صاحب بالکل میرے آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ اسی ساؤتھ پنجاب سائڈ سے ہیں. وہ اکثر بڑا میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بڑا افیکٹولی اور بڑا ڈیلیجنٹلی اس کام میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں. ان کے بعد جو کئی ایشو آتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، تاکہ اوبویسلی ہمارا فوکس تو ایک ہے عوام ہے نا بیسیکلی جو پریشان ہے، ان کا کسی بھی طریقے مدد کی جائے. صحیح ہے. تو وہ بڑا الحمدللہ اچھا جا رہا ہے. اچھا، ریسورسز تو یقیناً وفاقی حکومت کی طرف سے کتنی اس وقت سپورٹ؟ فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ڈیلی بیسس پہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. اینی تھنگ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی مہیا کیے، انہوں نے راشن وغیرہ میں بھی بڑا وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. آپ کو میں بتاتا چلوں ضمیر صاحب، اس وقت
21 लाख से ऊपर के लोग इवैक्यूएशन हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 18 लाख इसके एडिशनल 18 लाख लोगों का लाइफ स्टॉक जो है वो इवैक्यूएट हुआ है। बिल्कुल लोगों की बकरियां तक, कई लोगों को मैं आपको बताता चलूँ एक थोड़ा होना लाइटर नोट कि कुछ लोगों ने जो बिल्लियां और पेट्स जो वगैरह थे वो तक भी रेस्क्यू की। ये बड़ी बात है, नो डाउट कि इंसानियत है ना बेसिकली, चाहे वो जानवर हो या जो इंसानियत का तकाजा ही है कि आपको सबकी मदद करनी है। अब अगला फेज आएगा रिहैब वाला, उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी, उसके लिए इंटरनेशनल डोनर्स, क्योंकि अब इस वक्त फोकस तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है ना, तो पंजाब गवर्नमेंट इटसेल्फ अपने तौर पर क्या कोशिश कर रही है, डोनर्स को अप्रोच कर रही है? इसमें ज़मीर साहब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक हाई पावर्ड कमेटी एक तश्कील दे दी है जो कि ये फ्लड रिहैब के तौर पे उसका पूरा जामिया प्लान दे रही है कि उसको अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। वज़ीर आला साहिबा ने मुल्तान में भी कहा है कि जिसका घर गिरा है उसका हम घर बना के देंगे, जिसका जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली इंटरनेशनल डोनर्स भी आ रहे होंगे उस हवाले से। मैं यकीनन ज़रूरत तो पड़ेगी आपको, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान आपको मालूम है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि खुदा न खास्ता इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया। आपने सही पहले फरमाया 1988 के बाद ये दिस इज हिस्टोरिक यकीनन एक एफर्ट्स तो सबको मिलकर करनी है। एक दूसरा ये है कि कुछ लोगों क्योंकि लाहौर, क्योंकि आपके अब मेन जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो लाहौर में बैठी हुई है, लेकिन सबको इस वक्त एंगेज किया हुआ है, सिर्फ फ्लड के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो अगर कोई लोग डे टू डे के बिजनेस के लिए जाते हैं तो वो उनको कह रहे हैं कि भाई इस वक्त सबसे बड़ी जो इंसानियत की खिदमत है वो फ्लड है। क्या ऐसे ही है या ये हमें सिर्फ अफवाहें सुनने में मिल रही हैं कि पूरा इस वक्त पंजाब हुकूमत का फोकस? पंजाब हुकूमत का बिल्कुल आपने सही फरमाया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो टीएस डायरेक्टली रिलेटेड हैं विद फ्लड, दे आर ऑल आउट ऑन फ्लड। बाकी काम नहीं आई नो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली और खासतौर पे फ्लड इलाकों में, प्रोन एरियाज में दे आर टोटली ऑन फ्लड एंड अफेक्टेड। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई बंदा रात को या किसी का जानवर जो फॉडर है, और उसके अलावा ये बात अच्छी बात है आपने कि ये अब जहाँ पे फ्लड्स नहीं आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो बचे हुए इलाके वहाँ से चारा पहुँचाने का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है जानवरों के लिए। क्योंकि हमारे पास ये इतलात आई थी कि गंडा सिंह बॉर्डर के हवाले से कि वहाँ से पाकिस्तानी जिम्मेदार अपने जानवरों के लिए चारा लेने जा रहे हैं, और बहुत मतलब बड़ी अच्छी बात है कि वो जो इंडियन पंजाब की साइड पे जिम्मेदार है वो मदद कर रहे हैं, वो आपको बाकायदा चारा दे रहा है। तो ये एक बड़ी इंडियन पंजाब की तरफ से बड़ा, और हमारा तो सिख तो खैर अगर जहाँ पे हैं वो भाई हैं हमारे। आपने देखा होगा जिस तरह करतारपुर में पानी आया और 24 घंटे में वो कैसे क्लियर वो खाली करवाया पानी वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ एनिमल्स जिस तरह मैंने आपको कहा 18 लाख से ऊपर का लाइफ स्टॉक इवैक्यूएट हुआ, उसका डेली बेसिस पे फॉडर वंडा सिलाज उसका बंदोबस्त हो रहा है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे फ्लड नहीं है, वहाँ से भी वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और किसी का जानवर उसको बगैर उसके नहीं वो छोड़ा जाए। चलें, ये तो है, अल्लाह करे आपकी एफर्ट्स और सबकी दुआएं जो हैं वो रंग लेके आएँ और लोग इस मुश्किल से निकलें। तो नाज़रीन, आपने देखा शोएब मिर्ज़ा साहब जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो कंप्लेंट सेल है उसके चेयरमैन है, उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यार शोएब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।